جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں ان کا صبر بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔ اور جب بات صبر اور شکر کی ہو اور تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نہ ہو تو کیا ہی بات ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، حسن اور صورت ایسی خوبصورت کہ جو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا اور ان کے حسن کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے لوگ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولادیں عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اونٹ، بکریاں اور بھیڑیں تھے جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے امتحان اللہ بہت سخت لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان کا جب وقت قریب آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا مکان گر گیا اور اس کے اندر ان کی اولاد، ان کے اونٹ اور بکریاں سب دب کے مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کافی کھیت اور باغ باغیچے بھی تھے جو امتحان کے وقت میں سب تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہ بچا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مبارک جسم میں ایسے پھوڑے ہو گئے جس سے پیپ بہتا تھا اور بدبو آتی تھی اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں آپ نے ذکر پڑھا ہوگا اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 12 میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بیماری کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کوئی جاتا نہ تھا، یعنی سب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا، سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کے سوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اور کوئی نہ تھا۔ اور اس بیماری کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ ان کی خدمت کرتی تھی اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر بیوی صاحبہ کئی بار عرض کرتی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے، اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے، اللہ آپ کو اس سے شفا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی کسی بھی دعا کو کبھی رد نہیں کیا ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی صاحبہ سے کہتے، کیا تم اس اطمینان اور سکون کے دنوں کو بھول گئی ہو جس کو ہمیں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے عطا فرمائے تھے؟ اللہ نے ہمیں کتنے باغ باغیچے اور اولادوں سے نوازا، لیکن کبھی بھی ہم نے تب اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کے اندر ان کی اولاد اور ان کے جو جانور تھے دب کے مر گئے، تب جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی تب حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا اور جب تک میرے پاس رہا میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ہمیشہ ان دنوں کا ذکر کرتے تھے جو انہوں نے اچھے سکون میں گزارے، اور پھر ان کی باتیں سن کر بیوی بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا وقت کافی دنوں تک چلا اور کافی عرصے اسی حالت میں گزرے حضرت ایوب علیہ السلام کے، اور کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے شریر مبارک میں بیماری اتنی شدت سے پھیلی کہ آپ کے مبارک پورے شریر کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں پر وہ پھوڑے نہ ہو، اور اس کے اندر سے پیپ اور بدبو اور کیڑے، بعض اوقات تو کیڑے اس زخم سے باہر گر جایا کرتے تھے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑوں کو واپس اٹھا کر اسی زخم کے اندر واپس رکھ دیتے تھے جہاں سے وہ گرتا تھا۔ سوچو اللہ کے ایک ولی کی صبر اور اس کا شکر کتنا عظیم ہوا کرتا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا، ان کی بیوی کے کہنے پر دعا کی، اور کچھ کتابوں میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنے پیر مبارک کو زمین پر مارنا جس سے ایک ٹھنڈا چشمہ ظاہر ہوگا، اس چشمے کا پانی تم پینا اور اس سے نہانا۔ جب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک کو زمین پر مارا اور اس سے ایک ٹھنڈا چشمہ ظاہر ہوا، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کا پانی پیا اور اس چشمے کے پانی سے نہائے، غسل کیا تو اللہ رب العزت نے ان بیماری کو حضرت ایوب علیہ السلام سے دور کر دی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا کی اس بیماری سے۔ اس کہانی، اس قصے سے
اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے دوستوں؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں راضی رہنا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے صبر کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور آپ اس واقعے سے، اس حکایت سے یہ چیز ضرور سبق لیں کہ جو لوگ تھوڑی سی مصیبت کے وقت گڑ گڑاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فریاد کرتے ہیں، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو، تو ہم انسانوں سے اس کی بات کرتے ہیں، اس کی چرچا کرتے ہیں اور اس کا ہائے ہلہ کا چھاتی پیٹتے پھرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس جہاں میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کی مصیبتوں کو حل کر سکے سوائے رب العزت کے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو لوگوں کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کو پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے مسئلے، اپنی تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ اسے اپنے خاص قرب میں سے ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو باقی لوگوں کو اللہ عطا نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور دعا کرے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، اپنے نبیوں کے صدقے اور ان کے خاص محبوب کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تکلیف کو دور کرے، وسیلے سے دعا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر اس مصیبت کو اللہ رب العزت دور کر دیں گا۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کو بھول کر اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہیں کچھ نہیں دینے ہو۔ تو یاد رکھنا، اس حصے سے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا ہے اس کے پاس جا کر مانگنا ہے، باقی لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اسی طرح کی دینی ویڈیو ہمیشہ ہماری چینل پر ملتی رہیں گی۔ تو دوستوں، ملتا ہوں میں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔